بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں. اور یار میں ایک بات بتاؤں, یہ میرے سے نا بہت سارے بھائی یہ بڑا وہ کہتے ہیں یار تم بہت سخت جملے بولتے ہو, تم سخت جملے بولتے ہو. تو میں آگے بتاؤں گا, میں سخت جملے وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو سخت جملے بولنے کی, اور وہ کچھ چیزیں آپ کو دلائل بھی دکھاؤں گا سخت جملے بولنے. آپ کی دیکھو مسئلہ یہ ہے, ہم ٹوٹے ضمیر کے لوگ ہیں, ہمارے کوئی اتنے بلند ضمیر ہے نہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی سی غیرت ہیں. اب وہ اگر صحابہ کے معاملے میں بھی نہ پھڑکیں تو پھر ہمارے غیرت کا بھی ہماری ضمیر کا بھی فائدہ کیا ہے یار. آپ بات کو سمجھیں ذرا, سنیں. اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. انٹرنیشنل نمبرنگ, یہ وہ جادو منتر, وہ فرعون کے دربار میں وہ جو رسیوں کے آگے جادوگروں نے پڑھ کے جو پھونکا تھا نا, وہ یہی منتر تھا, انٹرنیشنل نمبر. سامنے والے وہ کوئی بہت بڑی چیز پڑے گا, تھوڑا سا حدیث کا طالب علم آدمی بولے بے یار حد ہو گیا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا, تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. اچھا میں یہ بات آگے لینے سے پہلے آپ کو بتاؤں, یہ اصل میں لفظ سب کا ترجمہ کر رہا ہے, گالیاں. صحیح. آپ میں سے جو بھائی پہلے درس میں تو ان کو یاد ہوگا صحابی کسے کہتے ہیں, ہم نے وہاں پر یہ مسئلہ پڑھا تھا. سب کے معنی برا بھلا کہنے کے ہوتے ہیں, اور عام عرف میں اس کے معنی گالیاں دینے کے بھی ہوتے ہیں. لیکن سمجھیں, جو آدمی اوپر سے لے کے نیچے تک خود گالی ہو, وہ معنی کیا رکھے گا بھائی میرے؟ یہ آدمی خود اوپر سے لے کے نیچے تک گالی ہو نا, اس کو ہر جگہ ہر چیز میں گالی دکھتی ہے. اس کے معنی جو نا تمیز والے بھی ہو سکتے تھے, لیکن چونکہ اوقات خود کی تمیز والی نہیں ہے نا. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ میں اس کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی دیکھو میت کس کو کہتے ہیں یار, سنو نا یار, توجہ کرو, باتیں بڑے کام آئیں گی. میت کس کو بولتے ہیں؟ میت ہم کس کو بولتے ہیں؟ مردہ. میت ہم کس کو بولتے ہیں؟ مردہ کہتے ہیں. سورہ زمر چاہے 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے, آخری آیت, اللہ رب العزت نے فرمایا انک میتون وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انک آپ, میتون آپ کا انتقال ہونا ہے, وانہم میتون اور ان کفار کو مر جانا ہے. اب ہم نے ترجمہ دونوں لفظ کیا آ رہا ہے؟ میت. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو ہم کیا معنی کر رہے ہیں؟ سب نے ایسے ہی کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لفظ منسوب ہو رہا ہے تو انتقال, وفات, تمیز والے معنی ہم کرتے ہیں. اور جب کفار کی طرف یہ لفظ منسوب ہو رہا ہے انہم میتون, انہیں بھی مرنا ہے کیونکہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے. سنو ذرا بات. اب ہوتا ہے یہاں اگر ہر جگہ ایسے ہی معنی ہوتے ہیں, اسی یہی طرز, یہی طریقہ ہے, آپ سمجھو انکا میتون کا معنی کیا ہوں گے, آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. میں نے کیا کہا, خود اوپر سے لے کے نیچے تک گالی ہے, تو ہر چیز میں کیا دکھ رہا ہے اس کو. اچھا پھر ابھی ہم یہ بھی پڑھیں گے وہ گالیاں کیا تھیں. آدمی بے شرم ہے, دو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یا تو میرے ساتھ بہت بڑا بے شرم ہے, یہ سب کچھ جان کر چھپاتا ہے, اور یا پھر بہت بڑا جاہل ہے, پتہ کچھ بھی نہیں ہے, جو پتہ وہی آ کے مار رہا ہے. دو میں سے ابھی ہم پڑھیں گے, آپ کو خود اندازہ ہوگا انشاءاللہ. سنو ذرا بات کو. تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. سنو ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, مسند احمد کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 814, حدیث نمبر 13848. میں حوالہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. مسند احمد کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 814, حدیث نمبر 13848. عربی عبارت بھی پڑھوں گا کہ کوئی یہ نہ کہے تم اپنا ترجمہ کر رہے تھے. سنو ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ, کان بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف کلام. خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کیا ہوا؟ کلام. اب آپ بحث معنی کر لو, زیادہ میں زیادہ آپ کیا معنی کرو گے؟ بحث کر لو. سنو ذرا. فقال خالد عبد الرحمن, سنو گالیاں دی. مرزا جی کیا کہہ رہے تھے؟ سنو. وقال خالد عبد الرحمن, خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا تستطیلون علینا بایام سبقتمون بہا. یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو رہے, اس بات کے اوپر آپ زیادہ نہیں کر رہے؟ بھائی میرے کیا کہا ہے خالد بن ولید نے؟
دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. تستطیلون علینا بایام سبقتمونا بہا, یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ اکڑ نہیں رہے. فبلغنا ان ذالک ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, فقال دعوا لی اصحابی, میرے صحابہ کو چھوڑ دو, میرے صحابہ کو چھوڑ دو. فوالذی نفسی بیدی لو انفقتم مثل احد او مثال الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم, تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو یا اس جیسے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو, تم ان کے اعمال تک پہنچ سکتے. یہ تھی بھائی بات. مرزا جی نے کیا معنی کیے ہیں, گالی, کہیں مائکروسکوپ لگانے سے بھی گالی مل رہی ہے. یوں یہ مکار دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. ہم عام طور پہ اپنے بھائیوں کو جب یہ بات کہتے ہیں, کوئی بھی اس مکار و عیار آدمی کے دیکھو میں مکار عیار, یا تو پھر دیکھو دوسرا لفظ جاہل, تو میں سے کوئی ایک بات نہیں ہو سکتی. یا تو یہ حدیث اس کے علم میں تھی, اس نے بتائی, اس نے وہ تاثر پورا کیا کہ وہ گالیاں ہی دے رہے تھے, اور یا پھر اس جاہل کو اس حدیث کا پتا, جو اس کو پتا, جو معنی اس نے وحید الزما کی کیے وہ پڑھے, وہی آ کر بیٹھ کے سنا دیا پبلک کا کہ گالیاں دے رہے تھے. کچھ سمجھو ہو بات کو یا نہیں میرے بھائی, سمجھ رہے. آگے چوچو کہتے ہیں شکایت پہنچی, آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ. ہم یہاں سے جاگے وہ ہونے چاہیے, بڑا مزہ آئے گا, یقین کرو. سنو ذرا بات کو. وہ پرانی کارٹونز کے اندر آتا تھا, وہ ہپنوٹائز ہو جاتا تھا, اس کی آنکھیں ایسی سے گھوم رہی ہوتی تھی. نہیں سمجھو کچھ بات کو, جو اس کے آگے وہ بول رہے تھے وہی مان رہا ہوتا تھا بچے بچے. اس کو مرزا کو سننے والوں کا یہی حال ہے, سیم ٹو سیم. سن رہے ہیں نہیں, سنو ذرا بات. چوچو نے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا. ہم نے وہ حدیث بھی سنی, صحیح بخاری والی حدیث کو دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے آگے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. ڈانٹنے کا کوئی دور دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کو ڈانٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیوں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ڈانٹے ہیں تو ہاں اچھی بات ہے, کہ کون ہے وہ, النبی اولا بالمؤمنین, نبی سے زیادہ کون مومنین پہ حق رکھتا ہے. لیکن جب ڈانٹنے کا مفہوم نہ ہو اور اس میں گھسیڑ دیا جائے تو مطلب کیا بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اتنے حضرت خالد سے ناراض ہو گئے. ابے بھائی میرے سنو, سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کی تفسیر تو پڑھو. خالد غلط فہمی میں ایک قبیلے کے ٹھیک ٹھاک افراد کو قتل کر کے بھی آ جاتے ہیں نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہتے ہیں کہ اے خالد تو نے یہ کیا کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ڈر کے کلمہ پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ان کا سینہ چیر کے دیکھا. خالد خاموش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میں خالد کے اس فعل سے بری ہوں. یہاں بھی کہیں ڈانٹنا تھا. اے یار سنو یار, یہ تو پھر چھوٹی بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا, یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ تم ہمارے سامنے اکڑ رہے ہو کہ تم پہلے مسلمان ہو گئے, یہ بات تھی. ہے کوئی دور دور تک ڈانٹنے کا مفہوم نہیں تھا. مرزا گھسڑ کے لایا, سننے والوں نے یقین کیا, نہیں ہم نے اسلام 360 میں خود دیکھا ہے, کسی سے بھی پوچھ لو ان کے مقلدین سے. سنو ذرا بات. حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے, لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں ذرا بات کو غور طلب نکتہ ہے, لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی. اب اس سننے والوں پر کیا تاثر گیا کہ صحابہ میں اس طرح کا فرق مراتب ہے. اگر ہم صحابہ کو برا کہہ رہے ہو نا, تم ہمیں بھی مت روکو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سنو ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 567, حدیث نمبر 5294. سنو, وحشی بن حرب وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا, لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پر کچھ معذرت کرنے کی کوشش کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا, انکار کر دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خالد بن ولید کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللہ کا بہت اچھا بندہ ہے، خاندانی آدمی ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ میں دیکھو بار بار جو کہتا ہوں نا، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، میں ایسے ہی نہیں بولتا میرے بھائی۔ اتنا بے ضمیر بے غیرت آدمی ہے یہ کہ جس کی قدر نہیں۔ آپ ذرا اندازہ کرو اس بات پر کتنے اطمینان سے اس آدمی نے کہتا، آپ نے ان کو صحابی نہیں کہا۔ بے شرم سے کوئی پوچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے اندر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، خالد اللہ کا اچھا بندہ، خاندانی آدمی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، تجھے اور کیا چاہیے؟ تجھے اور کیا چاہیے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مسئلہ ہے خالد نے ان کے بزرگوں کو مارا ہے نا، پریشانی ہے یہ۔ اور خالد ابن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا۔ جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا، اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا۔ پھر دیکھو میں بار بار وہی بات عرض کرتا ہوں، ہپنوٹائز آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ خالد بن ولید وغیرہ کے تذکرے میں سنتے ہیں، جس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کرنا تھا، اس نے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہونا تھا۔ جس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کرنا تھا، اس نے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہونا تھا۔ دوسری طرف یہی وہ بے غیرت آدمی ہے جو مالک بن اشتر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتا ہے۔ پوچھے کوئی اس کے مقلدین سے کہ وہ بے ضمیر لوگوں، وہ اندھوں بہروں، وہ بتاؤ ذرا بات کو کہ اگر اس وقت جو اسلام قبول کرے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے گا۔ یہ مالک بن اشتر کب مسلمان ہوا تھا؟ اور میں تو عثمان رضی اللہ عنہ کی قاتلین کون لوگ تھے، میں نے اس جواب کے اندر یہ بتایا ہے کہ مالک بن اشتر اس گروہ کا سرغنہ تھا جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں مجھے ایک بات کو یار، کہ اس آدمی کے ساتھ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتا ہے اور خالد بن ولید کے ساتھ لگائے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکوک کرتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید، ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے۔ تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ اور آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا تاثر آیا بھائی جان کہ عمر بن عاص جیسے، خالد بن ولید جیسوں نے موقع پرستی کی ہے، کوئی دل سے اسلام تھوڑی قبول کیا ہے بھائی میرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان ابو طالب پر باتیں کرتا ہے بھائی میرے، یہ وہ لوگ ہیں جو مالک بن اشتر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں۔ آدمی تھوڑا سا تو غور کرے نا یار باتوں پر۔ آپ دیکھیں پوری زندگی ان کی، اللہ کی خود بھی قرار کرے گا آگے، پوری زندگی ان کی اللہ کے دین کی خدمت میں گزر گئی۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرح بیٹھ کر روٹیاں نہیں کھائیں اور مرزا کی طرح ایک کمرے میں بیٹھ کر بزرگوں کی غلطیاں نہیں نکالیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، اللہ کے دین کے لیے اپنے خدمات پیش کریں۔ یہ وہ خالد ہیں کہ جب شہید ہوئے، غسل دینے کے لیے جسم سے کپڑا ہٹایا گیا تو 129 قسم کے ہتھیاروں کے جسم پر نشانات موجود تھے اس خالد کے۔ میں کہتا ہوں نا، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، بس باتیں ہی کہتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت سنیے آپ نے، محبت سامری کی گائے دیکھو آپ، خالی سامری کی گائے میں الہوں اور وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ سننا اور میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر سیریز کے اندر آپ دیکھ لیں۔ عمر سیریز کیوں دیکھ لو، یہ سنو ذرا بات مرزا جی، بولو البدایہ والنہایہ پڑھ لو، تاریخ تبری پڑھ لو، تاریخ ابن خلدون پڑھ لو، تاریخ دمشق پڑھ لو، الانصاب پڑھ لو، فتوح البلدان پڑھ لو، معجم البلدان پڑھ لو۔ نہیں، مرزا جی کہ عمر سیریز، وجہ ہے اس کی، مرزا عمر سیریز بنانے والوں نے عمر سے لے کے خالد بن ولید سب کو غلط دکھایا، سب کی غلطیاں دکھایا۔ میں نہیں کہوں گا پیچھے بنانے والے کون تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نہیں کہوں گا بنانے والے کون تھے، لیکن چو بتانے والے کتاب، عمر سیریز دیکھ لو، یہ کتابیں
کیونکہ کتابیں کھولنی تو میری پول پٹی کھلے گی، 110% کھلے گی۔ اللہ کا ہماری امت پر بڑا احسان ہے۔ سنیں ذرا بات کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ، اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، تو میرے اصحاب میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام، اس کے آدھ کو بھی نہیں، یعنی 300 گرام کو بھی، ایک پاؤں گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو۔ اب سننا لگے گا خالد بن ولید کو بول رہے ہیں، یہ سب کس کو بول رہے ہیں؟ اچھا سنو ذرا بات کو، سنو، خالد بن ولید واحد ایک آدمی مخاطب ہونا چاہیے نا، خالد بن ولید ایک آدمی مخاطب ہونا چاہیے نا۔ عربی عبارت کیا ہے؟ لا تسبو اصحابی، حالانکہ عبارت ہونی چاہیے لا تسبتو اصحابی، میرے صحابی کو تو برا مت بول، یہ نہیں ہے، لا تسبو اصحابی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، میرے صحابہ کو تم برا سنے بات کا نہیں، رسیاں ہی ہیں، سانپ نہیں ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ آدمی نہیں، میں نے خود اسلام 360 میں دیکھا، یہ ہے اسلام 360، اصل کتاب اور اسلام 360 کا یہ فرق ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ سنو ذرا بات کو، جمع کا لفظ خالد مخاطب نہیں ہے، سنو ذرا بات۔ اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ جی بولتے ہوئے برابری نہیں رکھی، سنو ذرا بات کو، یہ بولتے ہوئے برابری نہ رکھنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو، یہ بھی ذرا پول کھل جانی چاہیے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب، یہی کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر حدیث نمبر 3661 ہے، مشہور حدیث ہے، عام طور پہ ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل ابو بکر اخذا بطرف ثوب حتى ابدا عن ركبته فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم واما صاحبكم فقد غامر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے، گھٹنا کھولے ہوئے اندر تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب یہ حالت دیکھی نا تو فرمایا معلوم ہوتا تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ لفظ ذہن میں رکھو، لفظ ذہن میں رکھو، میں نے عربی عبارت پڑھ کے کیوں سنائی ہے، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، لگتا ہے تمہارا یہ صحابی، تو ابو بکر کس کے صحابی تھے؟ تو ابھی کس کا نام لیا گیا؟ صحابی کون ہوتے ہیں وہ درس غور سے سنا تھا، بتایا تھا نا میں نے اس میں کہ صحابی کے معنی اور صحابی کا استعمال کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتا ہے، ٹھیک؟ اب آدمی کو اگر اس کا پتہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی جہالتیں پھر کرتا ہے کہ خالد بن ولید کو تو صحابی کہہ نہیں رہے، ان کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ ابے بھائی خالد بن ولید بھی صحابی ہیں، وہ مسئلہ جمع کا لفظ استعمال کر کے مسئلہ سمجھایا، ورنہ کا کہہ لے خالد کوئی مخاطب کیوں نہیں کر لیا، کیونکہ خالد صحابی تھے نا۔ اور اس سے چھوڑو، اس سے بھی زیادہ بڑی بات کیا ہے، اسی حدیث کے آخر کے اندر جملہ دیکھیں کیا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ایک قرض کے مسئلے کو لے کے آپس میں بحث ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِي، اب بھائی توجہ کر رہے، بڑی غور طلب بات ہے یار۔ مخاطب کون ہے؟ خالد بن ولید، بعد میں مسلمان ہوئے تھے گولڈن پیریڈ میں۔ او بھائی میرے سنو توجہ سے، یہ عمر ہے سابقین اولین میں سے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ گولڈن پیریڈ میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس پیریڈ میں مسلمان ہوئے تھے جس کو اگر عرف دنیا میں اس وقت کہا جاتا نا تو ڈارک پیریڈ آف اسلام۔ بھائی میرے اللہ ہمیں معاف کرے، سنو ذرا توجہ سے بات، مخاطب کر کے وہی جمع کا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِي، عمر سے کہہ رہے ہیں ابو بکر کے لیے میرے صحابی کو چھوڑ رہے ہو یا نہیں، میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑ رہے ہو یا نہیں؟ اب بتاؤ عمر صحابی ہیں یا نہیں، بتاؤ یار عمر صحابی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ ابو بکر کو کہہ کے عمر صحابی ہو سکتے ہیں تو لا تسبو اصحابی خالد کو کہہ کے خالد صحابی کیوں نہیں ہو سکتے؟ آدمی جاہل نہیں ہونے چاہیے، یا آدمی مکار نہیں ہونے چاہیے، اور کچھ ہونا ہو مرزا کا مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بیماری ہے، کینسر سے بڑی ہے، یقین کریں۔